کتنا؟ 120 سال تک پھر بھی دنیا رہے گی. 120 سال کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا, یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی. اس سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد. اب یہ ریاضی دان, فلکیات والے, حساب و کتاب والے کہتے کیسے ہو سکتا ہے سورج اس کی جو حرکت ہے یا ایک جگہ ٹھہرا ہوا, بلکہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے, زمین بھی حرکت کر رہی ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی زمین اور اس کی الٹی حرکت شروع ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کہ ہو سکتا ہے. ذرا آپ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمروز کا واقعہ پڑھیے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا, اللہ کے بارے میں, رب کے بارے میں جھگڑا کیا. وہ جھگڑا کیوں کیا؟ کہ وہ غرور اور تکبر میں آ گیا تھا. اللہ نے اس کو بادشاہت, سلطنت, حکومت دی تھی, اس وجہ سے وہ غرور تکبر میں آ گیا تھا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے, تو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں رب ہوں. میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ قال انا احیی و امیت. اگر تیرا رب زندگی اور موت دیتا ہے تو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. اب اس جاہل کو پتہ نہیں تھا کہ زندگی دینے کا کیا مطلب ہے, موت دینے کا کیا مطلب ہے. موت دینے کا مطلب روح نکال لینا, چلتی پھرتی جان نکل جائے. کل ہی ایک آدمی کا, بڑے نیک آدمی کا جنازہ تھا, عصر کی نماز پڑھی ہے, مغرب کے بعد انتقال کا اعلان ہو گیا. چلتا پھرتا 20 سال سے اس شخص کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی تھی. بڑی محبت, علماء سے محبت کرنے والا آدمی تھا, پروفیسر بھی تھا, یہ نہیں کہ بڑا تعلیم یافتہ, پروفیسر تھا, کالج میں پروفیسر رہ چکا ہے, ریٹائر تھا. عصر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے, مغرب کے بعد فوتگی کا اعلان. چلتے پھرتے اللہ نے روح نکال لی. یہ ہے موت دینا. زندگی دینا دھماکہ ہو جاتا ہے, جسم چور و چور ہو جاتا ہے, پورے جسم پر پٹیاں بندھی ہوتی ہیں, ہڈیاں ٹوٹی ہوتی ہیں, پھر بھی بندہ زندہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے زندگی دینا. ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ, ذرا ان کے دیکھ لیجئے, دھماکہ ہوا تھا, پورے جسم پر سوائے چہرے کے پورے جسم پر پٹیاں ہی پٹیاں تھیں, لیکن اللہ نے زندہ رکھا. بعد میں رہے, اسمبلی میں گرجتے رہے. اسی دھماکے میں علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. حالانکہ ان کو زخم کم تھے جو شہید ہو گئے, ان کے زخم زیادہ تھے, یہ بچ گئے. لیکن اس جاہل کو, نمروز کو پتہ نہیں تھا کہ زندگی موت دینا کیا ہوتا ہے. اس نے ایک بے گناہ آدمی کو پکڑوایا, قتل کر دیا, دیکھو میں نے موت دے دی. اور جیل کے اندر سے وہ آدمی نکالا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی, موت کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا, اس کو نکالا, آزاد کر دیا, دیکھو میں نے زندہ کر دیا اس کو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا, اس جاہل کو میں کیا سمجھاؤں کہ زندگی دینا, موت دینا کیا ہوتا ہے. انہوں نے فوراً اس کے سامنے ایک اور چیز رکھی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. کہ اللہ میرا رب تو ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے, تیرے اندر ہمت ہے مغرب سے لا کے دکھا. اب اس کو پتہ چلا کہ یہ رب ہونے کی طاقت کیا ہوتی ہے. فبہت الذی کفر, اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی, حیران ہو گیا, خاموش ہو گیا. اس کا جواب کیسے دے سکتا؟ سورج کو پکڑ کے مغرب سے کیسے لا سکتا؟ تو میں عرض کرنے کا اس واقعے کا مقصد یہ ہے, اللہ کی قدرت ہے,
یہ ریاضی دان، فلکیات والے، ان حرکتوں پر کائنات کے نظام میں گفتگو کرنے والے، حساب و کتاب والے جو کچھ کہہ لیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمروز کو سمجھانے کے لیے دلیل کیا دی تھی؟ سورج کو مشرق سے اللہ لاتا ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو مغرب سے لا کر دکھا، تو اللہ مغرب سے لا سکتے ہیں، چاہے ان کے حساب و کتاب بدل جائے، جو کچھ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اپنا ایمان پختہ کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سالم ایمان کے ساتھ رکھے، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری زندگی سچے پکے ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ اگلی نشانی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔